روزہ دار کے منہ میں اگر آنسو جمع ہو جائیں اور ان آنسوں کو اگر وہ نگل لے، حلق سے نیچے اتار دے تو کیا حکم ہے؟ اسی طرح کام کے دوران چہرے کا پسینہ ہے، چہرے کا پسینہ منہ میں داخل ہو جائے، روزہ دار کے منہ میں داخل ہو جائے اور وہ پسینہ نگل جائے، حلق سے نیچے اتار دے تو اس کا حکم شرعی کیا ہے؟ اس کا جواب آپ کے سامنے عرض کرنا ہے۔ سب سے پہلی گزارش آپ سے یہ ہے کہ ہمارے چینل ذاکر عباسی بیانات کو سبسکرائب کریں، ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر بھی کر دیجئے گا۔ تو دیکھیے، اگر کوئی شخص روزے کی حالت میں روتا ہے رونے کی وجہ سے، اب رونے کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، غم کی وجہ سے روئے، کسی کی جدائی کی وجہ سے روئے، جیسے فوتگی کے موقع پر انسان اپنے عزیز و اقارب کی جدائی کی وجہ سے، ان کے صدمے کی وجہ سے روتا ہے، یا پھر بندہ دعا مانگتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے۔ تو اگر آنکھوں سے نکلنے والے آنسو منہ میں آ جائیں تو اس کا حکم شرعی یہ ہے کہ اگر یہ ایک دو آنسو ہیں تو اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ایک دو آنسو اگر آپ کے منہ میں چلے گئے اور حلق سے نیچے اتر گئے تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوگا، اس سے روزے میں فرق نہیں پڑے گا۔ لیکن اگر آنسوں کی تعداد ایک دو سے زیادہ ہے، دو تین آنسوں سے زیادہ ہے، اور ان آنسوں کی نمکنیت آپ کو باقاعدہ منہ میں اور حلق میں محسوس ہو رہی ہے، اور آپ نے اتنی زیادہ تعداد میں آنسوں کو حلق سے نیچے اتار دیا تو اس سے روزہ آپ کا فاسد ہو جائے گا، اس روزے کی قضا آپ کے ذمے لازم ہوگی۔ اور یہی حکم چہرے کے پسینے کا بھی ہے کہ پسینہ اگر آپ کے منہ میں آ گیا اور پسینہ کثیر تعداد میں آیا اور آپ بہت زیادہ پسینہ آپ کو آیا اور وہ آپ نے پسینہ منہ میں آنے کے بعد آپ نے حلق سے نیچے اتار دیا تو اس سے بھی روزہ فاسد ہو جائے گا اور روزہ ٹوٹ جائے گا، اس کی قضا لازم ہوگی۔ لیکن یہ کثیر تعداد میں ہو، آنسوں کی تعداد کثیر تعداد میں ہو، اور اسی طرح پسینہ بھی اگر بہت زیادہ ہو اور اس کی نمکنیت باقاعدہ حلق میں محسوس ہو اور وہ آپ حلق سے نیچے اتار دیں گے تو تب جا کے روزہ اس سے فاسد ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے روزوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔